نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن، وعدے کا دن کب ہے؟ اگر تم سچے ہو تو ان سے آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کو ہے، میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں، مطلب اس قیامت کے حوالے سے مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ دجالی میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس قیامت کے حوالے سے مختلف باتیں زیر گردش ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم اس پرفتن دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ میری امت کے اوپر آئے گا کہ دین کے اوپر عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان صبح کے وقت اٹھے گا، مسلمان ایمان کی حالت میں ہوگا، رات کو سوئے گا تو اس حالت میں سوئے گا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، مطلب بے ایمان ہو کر کفر کی حالت میں سوئے گا۔ تو کبھی سوئے گا ایمان کی حالت میں، اٹھے گا تو کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ مطلب یہ قیامت کے قرب قیامت کی جو علامات اور نشانیاں ہیں، یہ اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جو بات قیامت کے حوالے سے مختلف چینلز والے بھی یہ بات نشر کر رہے ہیں، انتہائی افسوس اور تعجب کی بات ہے کہ جس گھڑی کے بارے میں، جس وقت کے بارے میں، جس دن کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال کے علاوہ کسی بشر، کسی انس، کسی جن، ملائکہ کو بھی علم اس کے بارے میں نہیں ہے، آج یہ دجالی میڈیا میں آ کر یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے پتہ لگا لیا ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پر تفصیلاً بات ہوگی۔ قیامت کے فرضی دن کی گھڑی کو 1 سیکنڈ آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ ایک فرضی گھڑی ہے جس میں قیامت کے دن اور وقت کی نشاندہی کی گئی ہے، اور فرضی تو محترم ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھ لی۔ اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وقت کی اور دن کی نشاندہی کی ہے اور اسے 1 سیکنڈ نعوذ باللہ آگے بڑھا دیا ہے۔ تو عجیب بات اس میں یہ ہے کہ جو لوگ قیامت کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، جن کا ایمان ہی نہیں ہے، جو بے ایمان لوگ ہیں، نہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات کو، اللہ رب ذوالجلال کے وجود کے جو منکر ہے، قیامت کے دن کا جو منکر ہے، وہ آج قیامت کے دن کا وقت بتا رہے ہیں اور تاریخ بتا رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی احمقانہ بات ہے، بالکل فضول بکواسات کی جا رہی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے علاوہ کسی انسان، جن، فرشتہ، کسی کو بھی اس قیامت کے دن کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما دیا کہ محرم کا مہینہ ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، تو اس کے علاوہ اس سے آگے پیچھے کسی انسان کو اللہ رب الجلال نے یہ علم نہیں دیا، یہ بات نہیں بتائی کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام جب ایک صحابی کی شکل میں آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، جسے ہم حدیث جبریل کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو مشہور بھی ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کے بارے میں آپ سے زیادہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے، مجھے بھی نہیں معلوم قیامت کے بارے میں۔ تو مطلب قیامت کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب الجلال کو معلوم ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کے اوپر ایک حملہ ہے، ایک ڈاکہ ہے، جو مسلمانوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ یہ کس طرح حملہ آور ہوتے ہیں مسلمانوں کے اوپر؟ مغربی تہذیب والے جو لوگ ہیں، جو مغربی تہذیب کو مانتے ہیں، جو امریکہ اور مغربی جو تہذیب والے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی 4 قسمیں بیان کی۔ انتہائی اہم باتیں ضرور آپ سن لیجئے، 4 قسمیں انہوں نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بنیاد پرست، دوسرا قدامت پسند، تیسرا جدت پسند، چوتھا سیکولر طبقہ۔ یہ 4 قسمیں انہوں نے بیان کی ہے۔
اب ان 4 قسموں میں جو سب سے بنیادی قسم جو ہے بنیاد پرست جو ہے، بنیاد پرست وہ ہے جو اسلام کی اصلی تشریحات کو مانتے ہیں اور انہی کو مسلم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ قدامت پسند جو ہے، یہ قدیم معاشرہ چاہتے ہیں اور یہ جدت پسند اور نئی نئی چیزوں کو، تبدیلیوں کو نہیں مانتے، ان سے یہ شک و شبہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ تیسرا جدت پسند، یہ لوگ جدیدیت کو پسند کرتے، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے جدیدیت کو مانے اور اس کے لیے یہ اسلامی اصلاحات میں تبدیلیاں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ چوتھا قسم سیکولر طبقہ جو چاہتا ہے کہ مغربی تہذیب کو مانا جائے اور اسلام کو صرف انسانی زندگی تک، صرف انسان کی اپنی ذات تک مطلب محدود رکھا جائے، اسے مطلب اس اسلامی نظام کا جو خیال ہے اس کو دل سے نکال لیا جائے۔ یہ چوتھا قسم جو ہے سیکولر طبقہ ہے۔ اب ان 4 قسموں میں سے جو سب سے پہلی قسم ہے وہ مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی قسم ہے جو اسلام کی اصلی تشریحات کو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سکھائی، صحابہ کرام نے تابعین کو سکھائی، تابعین اسی طرح یہ نسل در نسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ درمیان میں کچھ لوگ جو ہے یہ حق راستے سے کٹ کر الگ ہو گئے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء حق نے دین کو ہر زمانے میں محفوظ رکھا اور اس دین کے اوپر عمل کرتے رہے اور اسی دین کو مسلمانوں تک پہنچا دیا۔ یہ بنیاد پرست ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم انہی علماء حق، انہی علماء کرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو بنیاد پسند ہے، بنیاد پرست جو ہے، جو اسلام کی اصلی تشریحات کو مانتے ہیں، ان کے خلاف اب پروپیگنڈا کیا چل رہا ہے، ان کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ مغربی تہذیب جو ہے مختلف محاذوں پر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو 3 قسمیں ہیں، قدامت پسند، جدت پسند اور سیکولر طبقہ، ان تینوں قسموں کو کس طریقے سے ہم استعمال کریں کہ بنیاد پرستوں کے خلاف یہ استعمال ہو جائے۔ لہٰذا اب یہ تینوں قسموں کو، ان تینوں قسموں کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ بنیاد پرستوں کو ختم کیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ لہٰذا آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے سامنے جو اس طرح کی جو خبریں آتی ہے، پچھلے دنوں چین کے حوالے سے یہ بات چلی تھی کہ چین مصنوعی سورج انہوں نے بنا لیا ہے۔ اب یہ مختلف باتیں چل رہی ہے کہ انسانی مطلب اے آئی کے ذریعے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک بندہ تیار کیا جا رہا ہے جو کام بھی کر رہا ہے، بول بھی رہا ہے۔ تو مطلب انسان، مسلمانوں کے ذہنوں کو منتشر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بنیاد پرست جو ہے ان کو ختم کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس دور میں اپنے ایمان کو محفوظ کرنا، محفوظ رکھنا انتہائی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کر لینی چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کی بھی ایمان کی فکر کر لینی چاہیے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کیسی ہوگی؟ سیلف اسٹڈی سے ہم اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، ہمارا حق راستے پر نہیں آ سکتے۔ اگر خود مطلب سیلف اسٹڈی سے اگر کوئی انسان حق راستے پر آ سکتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب الجلال نے جب قرآن مجید عطا کیا، جب نازل کیا ان کے اوپر، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ نبی جو ہے وہ ان کو کتاب سکھائے۔ مطلب اللہ رب الجلال نے یہ کیوں حکم دیا؟ حالانکہ عرب کے جو لوگ تھے، صحابہ کرام جو تھے، پہلے جو عرب کے جتنے بھی لوگ تھے وہ عربی لغت والے تھے، عربی زبان جاننے والے تھے، ان کی زبان عربی تھی، مادری زبان عربی تھی۔ اس کے باوجود ان کو ضرورت کیوں پڑی کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو سکھائے؟ تو مطلب بغیر استاد کے کوئی انسان حق راستے پر نہیں آ سکتا، حق بات تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا ہمیں بھی حق راستے پر آنے کے لیے، حق کو تلاش کرنے کے لیے اپنے کسی استاد کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا علماء حق جتنے بھی ہیں، اللہ رب الجلال ان کا سایہ تادیر ہم پر سلامت رکھے۔ علماء حق کے ساتھ ہم جڑیں گے، ان سے سیکھیں گے دین کو، ان سے پوچھیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور ہم دوسرے مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت کا بھی ہم ذریعہ بنیں گے۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ لہٰذا یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ، جن حضرات نے یہ پیغام، یہ ویڈیو دیکھی ہے، یہ دوسرے مسلمانوں تک اس کو پہنچائیے، اس کو لازمی آپ دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اور جو لوگ جس چینل کے اوپر بھی اس طرح کے بکواسات شیئر کیے جاتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں، آپ ان کو انفالو کریں، ان کو سننا آپ چھوڑ دیں تاکہ آپ کے ایمان کو جو ہے وہ خطرہ نہ پہنچ سکے، آپ کی حفاظت ہو سکے۔ لہٰذا کوشش کریں جتنے بھی علماء حق ہے انہی کو سنا کرے، انہی کی باتوں کو سنیں اور انہی کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے ان کو اب تعلق جو ہے اس کو اب قائم رکھے۔
انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم علماء کرام کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں گے، اپنا کسی بزرگ کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کریں گے، تو ہم فتنوں سے ہماری حفاظت بھی ہوگی، چونکہ اس زمانے میں فتنے ایسے اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا فتنے اس قدر زیادہ ہوں گے کہ پے در پہ جو ہے وہ فتنے ظاہر ہوں گے۔ تو یہ قرب قیامت کا دور ہے، یہ تمام تر جو ہے قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں جو حکم دیا، حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی تفصیل بیان کی، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے فرقے ہوں گے غالباً 73، تو ان میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو کون سا فرقہ جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، تو اس راستے پر جو شخص بھی آئے گا وہ نجات پائے گا۔ لہٰذا یہ بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے، لہٰذا اپنے ایمان کی بھی آپ فکر کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ایمان کی بھی فکر کریں۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔